الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان شہر اللہ المحرم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے اور اس نئے سال کے اندر جو چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں اور وہ چیزیں جو شریعت کی جانب سے جن کی ہمیں رہنمائی ملتی ہے، دونوں بہت الگ الگ چیزیں ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بقایات میں سے جو چیز باقی تھی، ان میں سے ایک چیز اہل عرب میں محرم الحرام کے مہینے کی حرمت اور عظمت تھی، چنانچہ وہ اس مہینے کی تعظیم کرتے تھے اور اس مہینے کے اندر اگر جنگ و جدال بھی ہوتا تو اس کو روک دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے بعد بھی اس حرمت کو باقی رکھا اور اس تعظیم کو باقی رکھا۔ قرآن پاک کے اندر موجود ہے منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، قابل احترام ہیں، قابل تعظیم ہیں۔ اس میں سے ایک مہینہ یہ محرم الحرام کا بھی ہے۔ اسی طریقے سے جو چیزیں اہل عرب کے درمیان باقی تھی، اس میں سے ایک یہ چیز تھی کہ وہ محرم کے مہینے کے اندر روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا اہتمام فرماتے تھے اور حدیث کے اندر اس روزے کی اہمیت اور اس روزے کی عظمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا رمضان کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ افضل روزہ اللہ کے نزدیک محرم الحرام کا روزہ ہے۔ محرم الحرام کے مہینے کے اندر نفلی روزہ رکھنا عام طور سے مستحسن ہے۔ اگر اللہ طاقت دے، قوت دے تو آدمی کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ رمضان مبارک کے مہینے کے بعد محرم الحرام کے مہینے کے اندر بھی کچھ روزہ کا اہتمام کرے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ علیہ السلام بھی روزہ رکھتے تھے اور صحابہ کرام بھی روزہ رکھتے تھے۔ جب رمضان مبارک کے مہینے کے روزے کی فرضیت آ گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اجازت فرما دی کہ جو چاہے محرم کا روزہ رکھے اور جو چاہے اس کا روزہ نہ رکھے۔ خاص طور سے 10 محرم الحرام، جس کو عاشورہ کا دن بھی کہتے ہیں، اس دن کا روزہ رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ علیہ السلام کا طریقہ ہے، آپ نے اس کا اہتمام فرمایا ہے۔ کتابوں کے اندر جہاں پر مسنون روزوں کا ذکر آتا ہے جیسے عرفہ کا روزہ، وہیں پر 10 محرم الحرام کے روزے کی بھی
بات آتی ہے، لہذا اس دن بھی روزہ رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ مسنون روزوں کے اندر شامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے اس کی وجہ معلوم کی کہ یہود کیوں روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا گیا کہ فرعون سے نجات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو 10 محرم الحرام کو ہوئی تھی، اسی وجہ سے شکرانے کے طور پر وہ اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نحن حق بموسیٰ منکم، ہم تمہارے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں، لہذا ہم بطور شکرانے کے روزہ رکھیں گے۔ آپ کو یہ اطلاع دی گئی کہ اللہ کے نبی 10 کو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، 10 کو وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، تو ہم یہود کے ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 10 کے ساتھ 9 کو ملاؤں گا یا 10 کے ساتھ 11 کو ملاؤں گا، یعنی تنہا 10 کو روزہ نہیں رکھوں گا، 9 اور 10 یا 10 اور 11 کو روزہ رکھوں گا۔ علماء کرام نے اس کی بنیاد پر یہ لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آدمی 9 10 روزہ رکھے یا 10 اور 11 روزہ رکھے، صرف 10 تاریخ کا روزہ نہ رکھے۔ لیکن یہ مطلب بھی نہیں کہ اگر کوئی 9 یا 11 نہ رکھے تو وہ 10 کا روزہ نہ رکھے، بلکہ 10 کا روزہ یعنی عاشورہ کا روزہ رکھنا یہ سنت ہے، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری چیز جو آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے کی عظمت کسی خاص واقعے کی بنیاد پر نہیں ہے۔ یہ مہینہ قابل احترام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، آپ نے اس کی حرمت کی وجہ بھی ارشاد فرمائی۔ اسی طریقے سے آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے 50 سال کے بعد جو واقعہ رونما ہوا، اس واقعے کی بنیاد پر اس مہینے کی عظمت یا اس مہینے کے اندر کسی طرح کی کوئی چیز نہیں کی جا سکتی، دین کا کوئی کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صاف ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے اوپر دین کو مکمل کر دیا اور بطور دین کے اسلام سے اللہ رب العزت راضی ہو گیا، اور دین جو اللہ کی ایک نعمت ہے اس کی تکمیل کر دی، اب اس کے اندر کمی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر دین مکمل ہو گیا تو اب آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد دین کے نام پر نئی چیزیں ایجاد کی جائیں، ان کو دین کا جز، عقیدے کا جز بنایا جائے، وہ اسلامی چیز نہیں ہو سکتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے وہ چیز نہیں ہوتی۔ اگر شہادت کو دیکھا جائے تو ہر مہینے کے اندر کسی نہ کسی کی شہادت ہوئی ہے۔ پچھلے مہینے کے اندر آپ کے سامنے ذکر بھی کیا گیا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اس مہینے کی 1 تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کی شہادت ہوئی۔ ذرا دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، آپ کا مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کیسا تھا، اور خود اللہ رب العزت کے نزدیک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام تھا، اور ان کی اصابت رائے، جس چیز کے اندر جو رائے دے دی، چاہے وہ اکثر لوگوں کے خلاف ہو، لیکن ان کی رائے اللہ رب العزت کے احکامات سے میل کھاتی تھی۔ اصابت رائے خاص طور سے اس کی توفیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لیکن چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اس لیے کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو جو فراست عطا فرمائی تھی اس کی بنیاد پر اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اپنا خواب ذکر فرمایا کہ مجھے خواب کے اندر یہ دکھلایا گیا کہ میں دودھ پی رہا ہوں اور
اتنا پیا کہ میں نے اپنے ناخنوں تک اس کی تری محسوس کی۔ پھر اس کے بعد میں نے اپنا بچا ہوا عمر کو دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی؟ آپ نے فرمایا، علم کا حصہ مجھے عطا فرمایا گیا اور میں نے اس کا بچا ہوا حضرت عمر کو دیا۔ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی دین کی خدمت، اسلام کی ترقی اور اسلامی حکومت کے سلسلے میں جیسی فراست حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی گئی تھی، اور جس کی بنیاد پر غیروں تک نے ان کی بڑائی کا اعتراف کیا، وہ کسی سے کسی سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، وہ ہر ایک جانتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام امارت کے سلسلے میں، خلافت کے سلسلے میں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام کہ جب وہ مسلمان ہوئے، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ ذکر فرمایا کہ آج آسمان کے اندر فرشتے جھوم رہے ہیں اور خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ کس کے اسلام پر؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام پر۔ متعدد واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رائے تھی، اس کے موافق قرآن پاک کے اندر آیات نازل ہو گئی، جس کو موافقات عمر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کے اوپر شارحین حدیث نے بحث کی ہے اور کئی جگہ مختلف چیزیں ذکر کی گئی ہیں، جن میں سے کچھ کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رائے تھی، لیکن بعض صحابہ کرام کی دوسری رائے تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق قرآن پاک کے اندر آیت نازل ہو گئی۔ مثلا غزوہ بدر کے اندر جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور کفار جنگ ہار گئے تو قیدی بنا کر کچھ لائے گئے۔ اب بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں کیا کیا جائے؟ صحابہ کرام کے درمیان مشورہ ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ فدیہ وغیرہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اور عام طور سے صحابہ کرام کی یہی رائے تھی۔ وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین تھے، آپ کی بھی منشا یہ تھی کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور جس کا رشتہ دار ہے وہ اپنے رشتہ دار کو قتل کرے۔ حضرت حمزہ اپنے بھائی حضرت عباس کو قتل کرے، مجھے میرا قریبی رشتہ دار دیا جائے، میں اس کو قتل کروں، اور جس کا رشتہ دار ہو وہ اس کو قتل کرے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام صحابہ کرام کی رائے کے مطابق فیصلہ فرما دیا کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے آیت نازل فرما دی جس کے اندر تنبیہ کی گئی، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم، آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ اتنا سخت معاملہ تھا کہ اگر اللہ کی جانب سے تقدیر کے اندر کوئی اور چیز لکھی نہ ہوتی، اسلام کا غلبہ لکھا نہ ہوتا، تو آج تمہارے اوپر اللہ کی جانب سے پکڑ آ جاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق قرآن پاک کے اندر آیات نازل ہو رہی ہیں۔ عبداللہ بن ابی بن سلول جو مسلمانوں کا سخت دشمن اور سخت منافق تھا، مدینہ کے اندر اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ مدینہ کا سردار ہوتے ہوتے رہ گیا۔ اس جلن کی وجہ سے وہ مسلمان تو ہو گیا تھا، لیکن منافق تھا، اور بہت کھلم کھلا بڑا منافق تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمت لگانے کے اندر منافقین بہت پیش تھے۔ جب واقعہ افک پیش آیا تھا، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رائے لی۔ آپ نے مختلف صحابہ کرام سے اس وقت تنہائی کے اندر رائے لی تھی کہ بتاؤ عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔
جو یہ تہمت لگائی جا رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی آپ یہ بتلائیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا ہے یا اللہ کی منشا اور اللہ کی مرضی سے کیا ہے؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی مرضی سے کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تب یہ ناممکن اور محال ہے کہ اللہ رب العزت کی مرضی سے آپ نے نکاح کیا ہو اور اللہ رب العزت نے کسی چیز کو چھپا لیا ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام چیزوں سے بری ہیں جس کو یہ لوگ منسوب کرتے ہیں، اور قرآن پاک کے اندر آیت برات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نازل ہوئی۔ جب یہ منافقوں کا سردار مرا تو ان کا لڑکا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جو نیک مسلمان تھے، وہ منافق نہیں تھے، وہ آئے اور کہا اے اللہ کے نبی آپ میرے والد کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرما لی اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ پکا منافق ہے، آپ اس کی نماز جنازہ مت پڑھائیے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیال کرتے ہوئے نماز جنازہ پڑھا دی۔ قرآن پاک کے اندر آیت نازل ہو گئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، کہ ان میں سے جو شخص یعنی منافقین میں سے جو مر جائے آپ اس کی نماز جنازہ ہرگز مت پڑھائیے۔ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک چیز کے بارے میں رائے دے رہے ہیں، قرآن پاک کے اندر ان کے رائے کے مطابق آیات نازل ہو رہی ہے۔ یہ مقام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اللہ رب العزت کے یہاں۔ اسی طریقے سے متعدد آیات ہیں، مثلا حجاب کی آیات کہ جب اسلام فروغ ہو گیا اور ہر طرح کے لوگ اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے اللہ کے نبی اب ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، لہذا آپ ازواج مطہرات سے کہیے کہ وہ پردہ کے اندر رہیں، اور عورتوں کے پردہ کے سلسلے میں انہوں نے رائے دی۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے پردہ کی آیات نازل فرما دی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے رائے کے مطابق یہ آیات نازل ہوگی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہمارے ذہن میں نہیں ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ایک رائے ہے، قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ان کی رائے کے مطابق آیات نازل فرما دی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ مقام ہے اللہ رب العزت کے نزدیک۔ اور کرامات کا یہ حال تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، جمعہ کا خطبہ تھا، خطبہ کے درمیان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ساریہ الجبل الجبل۔ لوگ حیران اور پریشان تھے کہ یہ خطبہ دے رہے ہیں، ساریہ ایک جو فوج کے سپہ سالار ہیں، آپ نے ان کو مخاطب فرمایا اور خطبہ کے دوران کچھ دنوں کے بعد جب وہ فوج واپس آئی تو ان لوگوں نے یہ کارگزاری پیش کی کہ ایک دن ہم لوگ جب لڑائی لڑ رہے تھے تو امیر المومنین کی یہ آواز آئی یا ساریہ الجبل الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، ادھر سے دشمن حملہ آور ہونے والا ہے۔ اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو اللہ رب العزت نے فتح عطا فرما دی، ورنہ ہم لوگ شکست کھا جاتے۔ دیکھیے وہ مدینہ طیبہ کتنی دور تھے، لیکن اللہ رب العزت نے وہ مقام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا تھا۔ اور آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق، ان کی زندگی کے متعلق عام طور سے مسلمان واقف نہیں ہوتے، اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ مہینہ جو محرم الحرام کا شروع ہو گیا ہے اور اس کے اندر ایک واقعے کی بنیاد پر جو بات کے اندر رونما ہوا ہے، اس مہینے کی عظمت یا اس مہینے کے اندر شوق منانا اس کی بنیاد پر نہیں ہے۔ شہادت کو اگر دیکھیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جن کی 10.5 سال تک مدت خلافت رہی ہے اور 22 لاکھ مربع میل کے اوپر ان کی حکومت رہی ہے، اور ان کی حکومت کے اندر ہر طرح کا نظام طے ہوا ہے، اور ایسے نظام کے مطابق انہوں نے حکومت کی ہے کہ وہ آنے والوں کے لیے آئیڈیل رہی ہے، نمونہ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک
वहशुरनी फ़ी बलदी रसूलिक, اے اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت نصیب فرما اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر ہمیں جمع فرما. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر دفن ہونے کی دعا کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کی دعا فرما رہے ہیں. اور یہ دونوں چیزیں ہو نہیں سکتی. اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور ایک ابو لولو مجوسی غلام جو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، ان کا اس سے کچھ اختلاف ہوا، اور اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ مغیرہ ہم سے محصول زیادہ لیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا ہے تم کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ لکڑی کا کام کرتے ہیں، نقش نگاری کا کام کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ وہ تو معقول ہے، یہ زیادہ نہیں لیتے. اس وقت وہ ان کا دشمن ہو گیا اور موقع کی فراق میں تھا. جب فجر کی نماز پڑھانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہیں، اس نے ان کے اوپر پے در پے کئی وار کیے ہیں اور کئی ایک کو زخمی کیا. آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زخم کی بنیاد پر یکم محرم الحرام کو شہادت ان کو نصیب ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ زندگی ہے. اس لیے اپنے اکابرین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حالات کی جانکاری، ان کی معلومات رکھنی چاہیے. اور اس مہینے کے اندر جو کرنے کا کام ہے 10 تاریخ کو اللہ رب العزت ہمت دے اور طاقت دے تو آدمی اس مصون روزے کا اہتمام کرے. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.